السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال ادومها وان قل، رواہ البخاری۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک جیسے اہمیت و فضیلت کے حامل مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ کیسا باعظمت مہینہ ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس مہینے کے داخل ہوتے ہی زمین و آسمان کے اندر مختلف قسم کے انقلاب رونما ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مشہور و معروف احادیث کے اندر ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ندا لگانے والے کو مقرر کر دیتا ہے جو آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے شر سے باز آ جاؤ۔ اس اہمیت کے حامل مہینے کو ہم لوگ چند دنوں میں الوداع کہنے والے ہیں۔ اتنا زیادہ انقلابی مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ کیسا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے اندر ان انقلابات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے مہینے کو ہم رخصت کرنے والے ہیں جس پورے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں گنایا ہے کہ ان کے درمیان جو گناہیں ہوتی ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سے جمعہ تک، ایک صلاۃ سے دوسری صلاۃ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ چیزیں ان کے درمیان جو بندے سے گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں ان گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں۔ ایسے کفارہ بننے والے مہینے کو ہم لوگ اپنے سے رخصت کرنے والے ہیں، یا ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے اعمال پر ہمارے لیے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ چند دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینے کے علاوہ اس مہینے کے روزے رکھ لینا ہماری گناہوں کے مغفرت کا سبب ہے، یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینے کی تراویح کی نماز ادا کرنا، اس مہینے میں قیام کرنا، یہ ہماری گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ مہینہ جلد ہی ہم سے رخصت پذیر ہو جائے گا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر کا قیام کر لینا بھی ہماری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ مہینہ عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری رحمت اور برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ چیز بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ رخصت ہوتے ہوتے ناظرین کرام ہمارے اندر ایک شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہینے کو رخصت
کرنے والے ہیں۔ ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا تو ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا عبادت کیا، اللہ کی کتنی اطاعت و فرما برداری کیا، اس کا قرب حاصل کرنے کا کتنا سامان ہم نے اپنے لیے مقدم فرمایا، آخرت میں کام دینے والی کتنی عبادتیں ہم نے انجام دیا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ بقیہ جو دن بچے ہیں ان دنوں میں اطاعت و فرما برداری کے اندر اور جد و جہد کریں، مزید محنت کریں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر اس بات کا شعور پیدا کرنا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لانی چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کیا ہے وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیونکہ جس طریقے سے عمل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، عمل کرنے میں محنت کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمارے اندر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کے رہتا ہے۔ جہاں وہ اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے مواخذے اور اس کے عقاب سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ ایمان، رجا اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیوں پر اجر و ثواب کی امید لگانی چاہیے، اسی طریقے سے اس کی قبولیت کے تعلق سے خوف زدہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف گناتے ہوئے ایک وصف یہ بھی گنایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو استطاعت دیا ہے، جو نوازا ہے، اس میں سے جتنا چاہے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل لرزے ہوئے رہتے ہیں، ان خوف زدہ رہتے ہیں، ان کے قلب خوف زدہ رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہمیشہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو قبول کر لے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہیں، ایسے اعمال جن سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں ہی کی عبادتوں کو، ان کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو قبول فرماتا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی عبادت اور ان کی فرما برداری کو اللہ رب العالمین قبولیت سے نوازتا ہے۔ ہمیں کتنا تقویٰ پیدا ہوا اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس کی ایک بڑی علامت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی کے اندر نمایاں انقلاب ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر سدھار ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی، رمضان کے اندر تربیت لے کر بعد والی زندگی میں ہمارے اندر بہتری ہونی چاہیے، ہمارے اندر اچھائی ہونی چاہیے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو اطاعت اور فرما برداری کیا، اس تعلق سے ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ عبادتوں کا سلسلہ جاری رہے۔ ایسا نہیں کہ یہ خیر کا موسم ملا، بھلائی کا موسم ملا، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو اس میں تو خیر کے جذبات میں ہم آگے آگے رہے، اللہ کی عبادت کرنے میں نمایاں رہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزر جائے،
اس کے بعد ہمارے اندر غفلت آ جائے، ہمارے اندر سستی پیدا ہو جائے، عبادتوں کے تعلق سے لاپرواہی پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں اگر فرائض کے ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو آئندہ بھی نفل نمازوں کا، نفل عبادتوں کا، نفل صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہماری زندگی میں باقی رہنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ادومھا، وہ عمل جس پر مداومت برتی جائے، وہ کام جس پر ہمیشگی برتی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ فرض کے علاوہ جس نوافل کا سلسلہ ہم نے اس مہینے میں شروع کیا تھا وہ سلسلہ جاری رہے، اگرچہ کم عمل کریں لیکن وہ مداومت اس پر اختیار کریں، ہمیشہ اس عمل کو انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا عمل بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر جائزہ لے لیں کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے کام کیا ہے اسے جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے اطاعت و فرما برداری کے کام کیے ہیں ان کاموں کو قبول فرما، ہمیں اس پر اجر عظیم سے نواز۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے یہ علم میں یہ بات ہے کہ یہ مسابقہ ابنائے سنابل بھٹکل کی جانب سے منعقد کیا گیا، یعنی وہ طلبہ جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سنابل العلوم دہلی سے فراغت حاصل کر لی ہے، ان کا تعلق بھٹکل سے ہے، یا بھٹکل کے ایسے طلبہ جو ابھی اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں، ان لوگوں نے اس مسابقے کا اہتمام فرمایا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ روزانہ کسی ایک عالم دین کی ویڈیو ارسال کی جاتی تھی، ان کی ویڈیو اور درس کی روشنی میں 5 سوال کیے جاتے تھے، صحیح جواب دینے والوں میں 5 شخص کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے منتخب کیا جاتا اور انہیں ابنا کی جانب سے انعام سے نوازا جاتا تھا۔ اس مسابقے کا سلسلہ 5 رمضان المبارک کو شروع ہوا اور 25 رمضان تک مسلسل 20 دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتا رہا۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے اس مسابقے سے فائدہ اٹھایا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے روز کے مسابقے میں 1300 افراد شریک رہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، کم و بیش روزانہ 800 900 یا کبھی اس سے کچھ کم کبھی اس سے زیادہ تعداد میں روزانہ اس مسابقے کے اندر لوگ شریک ہوتے رہے اور علماء کے دروس سے استفادہ کرتے رہے۔ مسابقے کے اختتام پر ایسے لوگ جن کے جوابات مسلسل صحیح تھے، ہر روز ان کے جواب صحیح تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی ایک اچھی خاصی تھی جن کے جوابات روزانہ صحیح ہوا کرتے تھے۔ ان صحیح جواب دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے سے 3 لوگوں کو منتخب کیا گیا۔ جن 3 خوش نصیب لوگوں کو منتخب کیا گیا ان کے نام کا اعلان میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلے شخص جو قرعہ اندازی کے ذریعے سے منتخب کیے گئے ان کا نام ہے محترم عبدالباعث صاحب، ان کا تعلق بھٹکل سے ہے۔ دوسرے محترمہ نقیہ صاحبہ، یہ بھی بھٹکل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیسرے محترمہ امینہ صاحبہ، ان کا تعلق شیرور سے ہے۔ یہ تین لوگوں کو ابنا کی جانب سے خصوصی انعام کے لیے منتخب کیا گیا اور یہ 3 خوش نصیب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جوابات روزانہ صحیح ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مسابقے کا اہتمام کیا،
یا اس کے اہتمام کے تعلق سے کسی بھی نوعیت کا تعاون پیش کیا، اے اللہ تو انہیں اجر عظیم عطا فرما، دنیا اور آخرت کی اچھائی سے انہیں مالا مال فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے بھی اس مسابقے سے استفادہ کیا، اس میں شریک ہوئے، اے اللہ ان کے علم نافع میں زیادتی عطا فرما، ان تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال فرما دے، ہم تمام کی اس دنیاوی زندگی کو ایمان، عمل صالح، امن و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما، ہم تمام کا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔